من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق الله العظيم یاسین واللہ اعلم بمرادہ، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، یقیناً آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ کتاب زبردست رحم کرنے والی ذات کی طرف سے اتاری ہوئی ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے الحمدللہ ہماری سورۃ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سورت آپ حضرات جانتے ہیں نہایت فضائل و مناقب رکھنے والی سورت ہے، اور بڑے اس کے فضائل ہیں۔ اس سورت میں خاص کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور صرف کائنات میں نشانیاں نہیں بلکہ خود انسان کی اپنی ذات کے اندر بہت ساری چیزیں بتلائیں جس سے رب کی وحدانیت کو سمجھا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نظام عالم کو چلانے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ تمام عقائد و نظریات جو مشرکین مکہ تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں واقعات کو بیان کر کے بھی ثابت کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جو ان عقائد کو اختیار نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے اس پر عتاب آ سکتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے رکوع میں ایک قوم کا ذکر فرمایا جس کے پاس 3 پیغمبر آئے اور انہوں نے انکار کیا، اور کچھ لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ پیغام اس واقعے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح اس قوم کے ساتھ ہوا، باقی اقوام عالم کے ساتھ ہوا، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جو تم میں سے راہ راست پر ہوگا کامیاب ہو جائے گا، جو غلط راستہ چنے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جو دوسرا بڑا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اسے سب سے پہلے ثابت کیا ہے، اور آخر میں چل کے آخری رکوع میں جو مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے ان اعتراضات کو بھی دور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی بات بتلائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، انک لمن المرسلین، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اور یہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اس کے بعد اور کون سی گواہی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک پر بھی یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو طرح طرح کے اعتراضات کرنے کا مطلب اس کا رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب بھی کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، کسی کاہن کی بنائی ہوئی نہیں، کسی شاعر کی یہ قصہ گوئی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صرف کتاب نہیں بلکہ کلام ہے۔ ساتھ ہی بعض نے یہاں پر ایک اور نقشہ بھی کھینچا ہے، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی، تو گویا نور نبوت آپ کے سامنے تھا، اور آپ کا ایک نام یاسین بھی ہے۔
تو اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اب پیغمبر سامنے ہے، اللہ ان سے مخاطب ہیں، اے یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ کو ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے ہم نے بھیجا ہے جس قوم کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ اگرچہ پہلے عرب میں پیغمبر آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان کی طرف آئے بعد میں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اگرچہ تعلیمات تو پہنچتی رہی، پیغمبروں کی تعلیمات تو پہنچتی رہی، لیکن اصالتاً کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس لیے فرمایا ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ چنانچہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ایک حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ قول ان میں سے اکثر پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، جس کی وجہ سے وہ توق تھوڑیوں تک پہنچا ہوا ہے اور ان کے منہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ توق لوہے کا ہوتا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، قیدیوں کو پہنایا جاتا ہے ان کی گردن میں، جس کی وجہ سے ان کے لیے دیکھنا، نیچے کی طرف دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی یہ حالت ہوگی کہ نیچے کی طرف یہ صحیح راستہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ برابر ہے ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ اس شخص کو ڈرائیں جو نصیحت کی اتباع کرتا ہے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، آپ اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دیجیے اور عمدہ قسم کے اجر کی۔ جی